ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف پاکستان 2020 راؤنڈ اپ اسپیشل ایڈیشن، اور ہم کوشش یہ کریں کہ آپ کو اپنے اس ایپیسوڈ میں 2020 میں جو امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے، جو کھویا جو پایا، اس کو ہم ایک دفعہ ریکیپ دیں، آپ کو دوبارہ لے کے جائیں، ری وزٹ کرائیں 2020، اور ہم ایک بریف سا آپ کو پورا ایک ریپ اپ دے سکیں کہ 2020 میں چل کیا رہا تھا، کیا کیا ہم نے جانے کون سی تھیں قیمتی جو ہمیں نہیں رہے لوگ، اور ہم نے ڈسکس کیا کرونا کی ٹائم لائن کو بھی تھوڑا سا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں، اور اب دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ایونٹس کون سے تھے جو 2020 میں ہوئے، جنہوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا پوری دنیا پہ، اور وہ کون کون سی امپورٹنٹ ایونٹس تھے جنہوں نے پرسیپشن چینج کیا دنیا کا 2020 کو، تھوڑا کرونا سے ہٹ کے کیا کیا ہوا۔ تو ناظرین سٹارٹ کرتے ہیں، سب سے پہلے 2020 کی بات کی جائے تو 2020 کی سب سے امپورٹنٹ جو ڈیل بریک کی گئی وہ تھی ابراہم اکارڈ۔ ابراہم اکارڈ جو تھا یہ یو ایس گارنٹیڈ ڈیل تھی بٹوین اسرائیل اینڈ یو اے ای، اور اس کو جو جیرڈ کشنر ہیں ٹرمپ صاحب کے داماد، انہوں نے اس کو پورا کے پورا مانیٹر کیا، اور اس کے اندر کہا جاتا ہے کہ ان کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ اور اگر ہم بات یہ بھی کریں کہ اسرائیل اور یو اے کی جو ڈیل بروکر کی آفیشلی اس کو پہلی دفعہ یو اے نے اسرائیل کو کسی بھی مسلم مملکت نے تسلیم کیا، کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایک نیا باب ہے جو امن اور پیس کو لے کے آگے چلے گا۔ اس کو پھر فالو کیا گیا فرام سوڈان، فرام موراکو، عمان، اور دیر از اے لانگ لسٹ جو مسلم ممالک اب اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں آفیشلی۔ اور اس میں جو اہم بات ہے وہ دو چیزیں یہ ہیں، دو اہم باتیں یہ ہیں کہ ایک تو یو اے نے اور باقی جتنے بھی مسلم ممالک تھے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا، انہوں نے اس چیز کو میک شور کیا کہ فلسطین کی جو ویسٹ بینک کے اوپر اسرائیل کی جو کنسٹرکشنز ہیں ان کو اسرائیل روکے گا، اور وہ رکی بھی اس ڈیل کی ہی نتیجے میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فلسطینیوں کے رائٹس کی بات کی گئی اس ڈیل کے اندر کہ اسرائیل ان کے رائٹس کو پروٹیکٹ کرے گا، جو بھی ایگریشن اس کو روکے گا، کم کرے گا۔ اور پھر یہاں پہ جو دوسری امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے پی ایم نے، عمران خان صاحب نے بہت دفعہ بار بار اس چیز کے اوپر ایمفسائز کیا، زور دیا اور بتایا، اور اپنی پوزیشن کو بہت کلیئر کیا کہ پاکستان اسرائیل کو نہیں تسلیم کرے گا جب تک کہ اسرائیل فلسطینی جو حقوق ہیں ان کو تسلیم نہ کرے، ان کی ریاست کو پروٹیکٹ نہ کرے، بارڈر نہ روکے، اپنا ایگریشن نہ ختم کرے، تب تک پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین یہ تو سب سے پہلی جو ہماری پیس ڈیل تھی، بڑی اس کا چرچا رہا 2020 میں۔ اس کے علاوہ 2020 میں لیبنان کے جو دارالحکومت تھا بیروت، اس کی پورٹ پہ 23,000 ٹن کہا جاتا ہے ایک اندازے کے مطابق، اور کچھ جگہوں پہ 25,000 ٹن بھی کہا جا رہا ہے کہ ایکسپلوزو مٹیریل تھا جو بلاسٹ ہوا۔ اس کے اندر کانسپریسی تھیریز بھی تھیں کہ شاید اس میں کوئی بیرونی ہاتھ تھے، اسرائیل یا کوئی اور، لیکن پھر اینڈ میں فائنل رپورٹ میں، آفیشیل رپورٹ جو ہے، اس میں پتہ یہ چلا کہ یہ ایک ہیومن ایرر تھا، جس کی وجہ سے پورٹ جو تھی بیروت کی وہ کافی حد تک تباہ ہوئی، اور کافی لوگ بھی اس میں شہید ہوئے۔ اس کے علاوہ اس کو ہم آگے چلے، فلموں کی بات کی جائے، آسکرز ہوئے، اور آسکرز میں اس دفعہ جو صرف چرچا رہا وہ پیراسائٹ فلم کا تھا، جس ڈائریکٹر بونگ جون ہو نے تقریباً 6 آسکر ایوارڈ جو تھے وہ جیتے اس فلم نے، پیراسائٹ نے، اور بہت زبردست اس کی پرفارمنس رہی۔ اس کے علاوہ پاکستانیوں کے لیے اچھی خبر یہ تھی کہ اس سال جو وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہوئیں بایولوجی کی میکس پلانک سوسائٹی کی، وہ پہلی وائس پریزیڈنٹ تھی جو فیمیل تھیں، اور ان کا تعلق تھا کراچی سے، پاکستان کی آصفہ اختر، آپ کی پیدائش وہاں پہ ہوئی۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے انٹرنیشنلی اپنا کیریئر پرسو کیا، اور ریکگنیشن ملی انٹرنیشنلی آپ کو بایولوجی کے اندر۔ تو یہ دس واز سم تھنگ گڈ اینڈ سم تھنگ وچ واز ویری ٹیکن ایز اے پرائڈ بائی پاکستانیز۔ اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں ایکڈیمک سے ہی، تو 2% جو آپ کے سائنٹسٹ ہیں، ریسرچرز ہیں دنیا بھر میں، جو پروفیسرز ہیں، لیڈنگ پی ایچ ڈی ہولڈرز ہیں، اس میں پاکستان کے 81 اسکالرس کا نام بھی آیا۔ وہ اگین ہمارے لیے بڑی ہی عزت اور فخر کا مقام تھا کہ ہمارے جو اساتذہ ہیں ہماری یونیورسٹیز میں، گورنمنٹ یونیورسٹیز کے اندر، انہوں نے بڑی زبردست ایک چیز اچیو کی اس سال، جو کہ ایک پاکستانی، ایک عام پاکستانی کا جو سخت سر تھا وہ فخر سے بلند ہوا۔ اس کے علاوہ ہم دوبارہ اگر پالیٹکس کی طرف چلے جائیں تو امپیچمنٹ ہوئی صدر ٹرمپ کی، اور اس کو صدر ٹرمپ نے بڑے ہی اچھے طریقے سے اپنے آپ کو اس امپیچمنٹ میں بچایا اور امپیچمنٹ ناکام بنائی۔ یاد رہے کہ پچھلی امپیچمنٹ جو تھی وہ ہوئی تھی صدر کلنٹن کی، اور وہ مونیکا لیونسکی کیس میں، اور ان کو پھر اترنا پڑا
تھا، لیکن ٹرمپ کے بارے میں کہا یہ جا تھا کہ شاید ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اپنی امپیچمنٹ کو نہ سیف گارڈ کر سکیں، لیکن پھر بھی انہوں نے بڑے بخوبی طریقے سے اپنی امپیچمنٹ کو بچا لیا. اور پھر اگر ہم پالیٹکس، امریکن پالیٹکس کی ہی بات کریں آگے اس کو، یہاں پہ تو صدارتی انتخابات بھی ہوئے اور ہم لوگوں نے اس کے پر ایک بڑا ہی ڈیٹیل میں وائس آف پاکستان کا آپ کو ایڈیشن بھی دیا تھا صدارتی انتخابات کا، جس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تھے ان کے بڑے ویزیبل اشارے تھے جیتنے کے، لیکن پھر کرونا، BLM اور بہت ساری امریکن معیشت پہ جو ایک پریشر آیا اس کی وجہ سے شاید ان کو پرابلمز ہوئیں، اور پھر جو بائیڈن صاحب نے بڑی واضح برتری حاصل کی، الیکشنز کو جیتا. اسی کے ساتھ ساتھ کاملا ہیرس جو تھیں وہ پہلی خاتون وائس پریزیڈنٹ بنی امریکہ کی. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آگے چلیں امریکہ کی ہی بات کی جائے تو BLM موومنٹ بھی ایک بہت امپورٹنٹ موومنٹ رہی وہاں پہ، جس نے چیزوں کو چینج کیا. پھر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے موقف کی، تو انٹرنیشنلی پاکستان کے موقف کو سراہا گیا، جہاں ہم دیکھتے ہیں ہماری سیکیورٹی ایجنسیز، ادارے اور گورنمنٹ آفیشلز بہت دفعہ کہتے رہے کہ شاید انڈیا جو ہے وہ پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار بہت زور و شور سے لیا ہوا ہے. اور اس میں ہوا یہ کہ پہلی دفعہ انٹرنیشنلی برسلز کے اندر EU ڈس انفو لیب نے ایک رپورٹ شائع کی بڑی ڈیٹیل میں انڈین کرونیکلز کے نام سے، جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ جی تقریباً 750 سے زیادہ ویب سائٹس، ٹویٹر ہینڈلز ہیں ڈفرینٹ، اور نیوز پیپرز ہیں جو فیک ہیں، جو پاکستان کے خلاف انڈیا سے اوریجنیٹ کرتے ہیں اور وہاں پہ پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اور امیج ٹارنش کر رہے ہیں. اور انٹرنیشنلی لگتا ہی ہے کہ شاید اب جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی جو بھی انڈیا خلاف انڈیا سے ریلیٹڈ جو انفارمیشن پاکستان آلریڈی دیتا رہا ہے، شیئر کرتا رہا ہے اور بتاتا رہا ہے، اس کے مکروہ چہرے کو بے نقاب کرتا رہا ہے، اب وہ انٹرنیشنلی بھی شاید لوگ جو ہیں یا آرگنائزیشن جو اس کو انٹرنیشنل کمیونٹی ماننا شروع کر رہی ہے. اس کے علاوہ انڈیا کی ہٹ درمی جو تھی وہ LOC پہ جاری رہی. ہم نے دیکھا لگ بھگ کوئی 3,000 وائلیشنز کی گئیں انڈیا کی طرف سے. جیسے ہم نے پہلے بھی دیکھا کہ BJP حکومت جو ہے جب بھی اس کو مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، وہ چاہے پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے خلاف، معیشت ہو یا کوئی بھی ان امپلائمنٹ ہو، وہ بہت ہی ایک ایزی وے آؤٹ لیتی ہے ٹینشن ڈائیورٹ کرنے کی، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ LOC پہ بمباری شروع کر دیتے ہیں. اور اس دفعہ بھی 2020 میں انہوں نے اپنی ہٹ درمی جاری رکھی. پاکستان نے بڑے ہی مثبت طریقے سے، پاکستانی افواج نے کیلکولیٹڈ جواب دیا، کیونکہ جب ہم بات کریں LOC پہ فائرنگ کی یا گولہ باری کی، تو انڈیا کی جانب سے وہ بغیر دیکھے بلائنڈ شیلنگ فرام دم، وہ سویلین آبادی کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، وہ ملٹری اس کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، جس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے جوانوں کی شہادتیں بھی ہوئیں اور ہم نے بہت پرزور ایک پروٹیسٹ بھی ریکارڈ کیا. لیکن 2020 میں ناظرین 3,000 سے زائد، لگ بھگ 3,000 سے زائد وائلیشنز تھیں، جس کا مطلب ہے کہ کم از کم دن کے اندر 10 سے 12 وائلیشن روزانہ کی ہو رہی تھیں. تو اگر ہم دیکھیں LOC واز ویری ویری ایکٹیو، اور کشمیری جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اس سائڈ پہ، پاکستان سائڈ پہ، یا جو مقبوضہ کشمیر کی سائڈ پہ ان کو پرابلم کا شکار رہے، ان کی لائف جو تھیں وہ پرابلم میں رہی اس سال بھی. اس کے علاوہ ہم اگر تھوڑا سا اور بھی آگے چلیں، LOC کی بات کریں گے تو اس دفعہ جو پاکستان کی جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یا پاکستان کی گورنمنٹ کا ایک موقف یہ بھی رہا ہے کہ ہم انٹرنیشنل انوائس کو بلاتے ہیں، UN کے انوائس کو بلا کے مبصرین کو وہاں کا وزٹ بھی کراتے ہیں کشمیر کا، اور دکھاتے ہیں کہ ہم لوگوں کا دامن صاف ہے اور ہم لوگ کس طرح سے اپنی آبادی کو سیف گارڈ کر رہے ہیں یہاں پہ، اور انڈین اگریشن کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں اپنی آبادی کو. وہ بھی ہم کر رہے تھے اس سال، وہ بھی جاری رہا. لیکن تھوڑا سا اس سال ڈفرینس یہ ہوا کہ انڈیا نے اس سال UN انوائے کی جو کار تھی، ان کے جو ایک کانوائے تھا، اس پہ بھی حملہ کیا. اس میں ہماری خوش قسمتی یہ رہی UN انوائے کے اندر ان کی کوئی شہادت نہیں ہوئی، کسی کو انجری نہیں ہوئی، لیکن اسٹل اٹ شوز کہ اس سال 2020 میں انڈین اگریشن جو تھا وہ ذرا زیادہ کھل کے سامنے آیا ہمارے، اور UN جو تھا اس نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا. اس کے علاوہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو اور آگے لے کے چلیں اور اکنامکس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو اس سال نیگیٹو آئل پرائسز دیکھنے کو ملی. ناظرین، یہ شاید انسانی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ آئل جو تھا، کروڈ آئل، وہ نیگیٹو پہ ٹریڈ ہونا شروع ہو گیا، اور بڑی ایک حیران کن سچویشن تھی. اور اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹس کریش کریں،
کرونا کی وجہ سے انویسٹمنٹس ڈائیورٹ ہوئیں. لیکن ادھر ہم یہ ضرور ایک چیز ایڈ کرتے جائیں کہ جہاں دنیا بھر کے اندر اسٹاک مارکیٹس کریش کر رہی تھیں, پاکستانی اسٹاک مارکیٹ جو تھی وہ قدرے بہت بہتر پرفارم کرتی رہی اور بڑی جلدی اس نے باؤنس بیک کیا, جس کو انٹرنیشنلی بھی سراہا گیا. اور جو انٹرنیشنلی مانیٹرنگ فرنڈس تھے یا ڈفرینٹ فورمز ہوتے ہیں, آرگنائزیشنز ہوتی ہیں جو دیکھ رہی ہوتی ہیں اسٹاک مارکیٹ کی پرفارمنس کو, انہوں نے اس کو بڑے پازیٹیو نوٹ پہ لیا. اس کے علاوہ فیٹف کو پاکستان نے بڑے زبردست طریقے سے ہینڈل کیا اس سال, اور فیٹف کی جو پرابلمس تھیں ان کو بھی کیا, وہ بھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے, فیٹف والا آپ کو ڈیٹیل میں بتائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹاک مارکیٹس کے علاوہ گولڈ پرائسز ہٹ کی آل ٹائم ہائی. جو ہاؤسنگ سیکٹر تھا دنیا بھر میں وہ بہت زیادہ پریشر میں رہا, اور مارگیجز اور لون جو تھے, ہاؤس فائنینسنگ جو تھی وہ کافی زیادہ ڈیفالٹ پہ گئی اس دفعہ, ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا. EU کی بریگزٹ جو تھی ہم دیکھ رہے تھے, برٹن کا جو ایک بہت زیادہ کافی طویل عرصے سے چل رہا تھا, فائنلی دسمبر میں جا کے EU جو تھا اس نے بریگزٹ الاؤ کر دیا, اور برٹن از ناؤ ناٹ پارٹ آف یورپین یونین. بریگزٹ ہو گیا فائنلی. اور اس کے ساتھ ساتھ مرڈر ہارنٹس جب بات کی جائے, یو ایس کے اندر ان کا حملہ ہوا, ٹڈی دل کا پاکستان میں حملہ رہا, کراپس کو تباہ کیا ٹڈی دل نے پاکستان میں, اور صرف نہ صرف پاکستان میں, یہ افریقہ سے چلیں اور انڈیا, پاکستان, ایران, ایک بہت وسیع پیمانے پہ انہوں نے پرابلمس کریٹ کی. لیکن اگین جس طرح حکومت پاکستان نے ٹڈی دل کے پرابلم کو ہینڈل کیا, اس پہ ان کو خراج تحسین بھی دی, اور انٹرنیشنل میڈیا میں, انٹرنیشنل فورمز پہ ان کا بہت اس کو سراہا گیا کہ پاکستان کی حکومت کی جو حکمت عملی تھی ٹڈی دل کے خلاف وہ بھی بڑی زبردست رہی. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم بات کریں اگر انٹرنیشنل کانفلکٹس کی یا انٹرنیشنل ایونٹس کی بات کی جائے, تو انٹرنیشنل ایونٹس میں ایک بڑا امپورٹنٹ ایونٹ جو سال رہا, ہم نے دیکھا کہ رائل فیملی جو تھی برٹن کی, وہ ایک دفعہ پھر زیر بحث آئی, زینت بنی انٹرنیشنل نیوز ایجنسیز کی, ہاؤسز کی, نیوز پیپرز کی, اور جہاں پہ پرنس ہیری جو تھے وہ میگن مارکل کے ساتھ اپنی رائل فیملی جو تھی ان کی جو ڈگری تھی اس کو انہوں نے چھوڑ دیا اور جا کے امریکہ میں رہائش پذیر کی, اور وہاں سے انہوں نے ایک نارمل امریکن کے طور پہ اپنی زندگی کا آغاز کیا. اس کے ساتھ ساتھ ہم اگر انڈیا کی ہی بات کریں دوبارہ سے, تو انڈین جو میڈیا ہے جس کو اکثر گودی میڈیا کہا جاتا ہے, اس میں ایک بڑے پرومیننٹ ان کے فائر برانڈ ہوسٹ ہیں ارناب گوسوامی صاحب, جو ریپبلک ٹی وی پہ کام کرتے ہیں. ان کو 20,000 پاؤنڈس کا فائن کیا گیا برٹش کورٹس کی طرف سے. تو ایک انڈین کرونیکلز ہمارے سامنے ایک دفعہ اس سال 2020 میں آیا, جس نے بے نقاب کر دیا انڈیا کی جو ساری سازش ہے پروپیگنڈا پاکستان کے خلاف, اور پھر پاکستان کے خلاف ہیٹ سپیچ پہ برٹش کورٹ نے ان کو 20,000 پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں انٹرنیشنل کانفلکٹس کی, تو انٹرنیشنل کانفلکٹس میں ہم نے دیکھا کہ جو انڈین آرمی یا انڈین فورسز پاکستان کے اوپر گیدڑ پھپکیاں دیتی ہیں پاکستان کے خلاف کشمیر میں یا مختلف جگہوں پہ, وہی انڈین آرمی, انڈین فورسز اور بی جے پی کی حکومت, مودی صاحب خاص کر, ان سے معافی بھی منگوائی گئی لداخ کے اندر. تو لداخ میں انڈیا کو بڑا ہی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا, اور اس کو انہوں نے بڑی کوشش کی کہ اپنے میڈیا پہ اور انٹرنیشنل میڈیا پہ اس کو دبایا جائے. لیکن جو انڈین آرمی کی ایک روایت رہی ہے, ایک ریت رہی ہے کہ اپنا جگہ بھی انہوں نے وہاں پہ کھوئی اور مار بھی کھائی, اور پھر بھی انہوں نے وہ مگرمچھ کے آنسو بھی روئے. تو ایک تو لداخ بڑا امپورٹنٹ رہا اس سال. اس کے علاوہ نیپال نے اپنا نقشہ چینج کیا, بنگلہ دیش نے بڑی زیادہ ایک پرو پاکستان اور چائنا ایک ان کے اندر چینج آئی. ناظرین یہ انٹرنیشنل ہم لوگوں نے ایک راؤنڈ اپ دینے کی کوشش کی کہ آپ لوگوں کو انٹرنیشنلی بتائیں کہ کیا کیا ایونٹس ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں جو بڑے امپورٹنٹ ایونٹس رہے ہیں 2020 میں, ان میں اگر ہم بات کریں تو PIA کا پلین کریش تھا کراچی کے اندر, ایک بہت ہی دردناک واقعہ, اور اس کے بعد انکوائریز ہوئیں, اور انکوائریز کے بعد بہت ساری چیزیں کوشش کی گئیں کہ ہوا بازی کے وزیر صاحب بھی آئے, انہوں نے رپورٹ بھی پیش کی اس کے اوپر, اور کوشش یہ کی گئی کہ PIA کو ریسٹرکچر کیا جائے, بہتر کیا جائے, ٹریننگ ان کی پروفیشنلزم زیادہ ادھر ابھارا جائے, اور دیکھا جائے کہ کیا کیا پرابلمس تھی جس کی وجہ سے PIA کا پلین کریش کیا, اور اس پہ بہت زیادہ کام بھی ہوا. اس کے علاوہ کوئٹہ بام بلاسٹ ہوا ڈبل روڈ کے اوپر کوئٹہ کے اندر, اس کے اندر شہید ہوئی ہماری قیمتی جانیں
ضائع ہوئی وہاں پہ اور شہداء بھی رہے. اس کے علاوہ پشاور کی مسجد میں بھی اٹیک ہوا اور وہاں پہ بھی پرابلمز ہوئیں اور وہاں پہ بھی شہادتیں ہوئیں. اور اس کے علاوہ پاکستان آرمڈ فورسز کی بھی LOC پہ اور ڈفرینٹ آپریشنز پورے سال جو انہوں نے بڑا بہادری کے ساتھ ہمارے جوانوں نے سامنا کیا دہشت گردوں کا, اور مختلف آپریشنز میں کامیابی کے ساتھ انہوں نے جو دہشت گرد تھے ان کا کلا کما کیا, ان کو ختم کیا, اور اس میں بہت سارے ہمارے جو جوان تھے ان کی شہادتیں بھی ہوئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تھوڑا سا اور اگر پاکستان کے اندر چلیں آگے ایونٹس دیکھیں جو 2020 میں کاوان جو تھے ان کو لونلیسٹ ایلیفنٹ ان دا ورلڈ کا خطاب جو تھا اس کو فائنلی کاوان نے یہاں سے پاکستان کو خیر بات کی, اور خیر بات کر کے کمبوڈیا میں ایک سینچری میں چلے گئے جہاں پہ ان کے ساتھ کافی سارے اور بھی ہاتھی رکھے گئے ہیں. اور کاوان کی جو لیٹسٹ نیوز وہاں سے آئی 2020 کے اینڈ پہ وہ یہ تھی کہ کاوان از فائنلی سیٹلنگ ڈاؤن اوور دیر باقی سارے ہاتھیوں کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ PCB کے اندر فرسٹ فیمیل ڈائریکٹر اپوائنٹ کی گئیں بورڈ آف گورننس میں, عالیہ ظفر صاحبہ, اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ ان کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ PCB کے اندر جو فیمیل کرکٹ ٹیم ہے اور پاکستان میں جو فیمیل سپورٹس ہیں, جو فیمیل پلیئرز ہیں, ان کو زیادہ اب اپرچونیٹیز ملیں گی اور زیادہ امپورٹنس دی جائے گی ان کی اپوائنٹمنٹ کے بعد. اور جو ان کی اپوائنٹمنٹ ہے اس کو نیوز میں کافی زیادہ ہائی لائٹ بھی کیا گیا, اور ان کو ایسا لیا گیا کہ اب جو سپورٹس ہیں اس کے اندر بھی وومن جو ہے وہ ہماری فیمیل جو پاکستانی عورتیں ہیں ان کو بڑھ چڑھ کے حصہ لیں گی سپورٹس کے اندر بھی. اور اگر ہم تھوڑا سا اور بھی آگے چلیں اور دیکھیں کہ پاکستان کے اندر سپورٹس کی بات کی جائے, جہاں ہم نے PCB کی بات کی, تو پاکستان میں PSL کامیابی سے منعقد کی گئی. کرونا کی وجہ سے اس کو روکا گیا بیچ میں, لیکن پھر ہم نے یہ دیکھا کہ اس دفعہ کرونا جو تھا وہ PSL کو اور اس کے جذبات کو کرکٹنگ کے نہ روک سکا, اور فائنلی 2020 کے اینڈ پہ اس کے فائنل, سیمی فائنلز اور فائنلز کو پورا کیا گیا. اور PSL کے اندر ایک اور امپورٹنٹ بات جو اس سال رہی PSL کے ایڈیشن میں وہ یہ تھی کہ سارے کے سارے میچز پاکستان میں کرائے گئے, اور PSL کے اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل پلیئرز تھے وہ بھی پاکستان آئے اور انہوں نے PSL میں بڑا بھرپور بڑھ چڑھ کے حصہ لیا. نیشنل T20 کپ ہوا, اور اس کے علاوہ کبڈی ورلڈ کپ پاکستان میں ہوا جو کہ پاکستان نے جیتا, اور محمد وسیم باکسر جو ہیں ہمارے بڑے زبردست اور ینگ باکسر ہیں اور بڑا جذبہ اس کے اندر, انہوں نے کوئٹہ سے ان کا تعلق ہے, وہ چیف آف آرمی سٹاف سے ملے اور باجوہ صاحب نے ان سے پرومس کیا کہ باکسنگ کو خاص کر توجہ دی جائے گی, اس کے لیے فنڈ الوکیشن ہوگی اور کوشش یہ کی جائے گی کہ کسی طرح سے باکسنگ کو فروغ دیا جائے پاکستان کے اندر. اس کے علاوہ خبیب جو تھے انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کیا اپنے والد صاحب کی انتقال کے بعد, اور بڑا جذباتی منظر تھے جب وہ ریٹائرمنٹ کا اعلان کر رہے تھے, کیونکہ خبیب جو ہیں وہ مسلمان بھی ہیں, UFC کے اندر بڑا ان کا نام ہے اور انڈیفیٹڈ رہے ہیں, اور مسلمان جو ان کو ایک اپنا ریپرزنٹیشن دیکھتے ہیں خبیب کو, جب بھی دیکھتے ہیں مسلمان UFC کے اندر, تو ایک اچھا MMA فائٹر جو اس کو مس کیا جائے گا آگے آئندہ آنے والے سال کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم پاکستان کے اندر ایونٹس کی بات کر رہے ہیں, انٹرنیشنل اور نیشنل ایونٹس کی بات کر رہے تھے, تو پاکستان کے اندر بہت اچھا اور پازیٹیو بھی ہوا. 2020 میں پاکستان کی جو گورنمنٹ تھی اس نے FATF کو بڑے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا. اس میں حماد اظہر صاحب ہمیں دیکھا بڑے پرومیننٹ رہے, اور FATF کی جو بہت ساری کمپلیکیشنز تھیں اس کو سالو کیا, عمل درآمد کرایا گیا بڑے سارے قوانین پہ. IMF کی طرف سے ہم نے دیکھا بار بار IMF نے پاکستان کو سراہا, اور مانیٹری پالیسیز اور جو بھی اسٹیٹ بینک اور گورنمنٹ پاکستان کی پالیسیز تھیں ان کو IMF نے بھی, اور انٹرنیشنل ڈفرینٹ جو فورمز ہیں اس کے اوپر بڑا ان کو کمینڈیبل سیلیٹیشن دی گئی, ڈفرینٹ جگہوں سے ملی, ڈفرینٹ جریدوں نے بھی کہا کہ پاکستان کی اکنامک ریکوری بڑی زبردست ہے. اس کے علاوہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی ایکسپورٹس جو تھیں وہ پک اپ کرنا شروع کر دیں ڈیسپائٹ کرونا اینڈ آل لاک ڈاؤن, اور انڈسٹری جو تھی اس کا ریوائول دیکھا گیا. ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا دیکھا, اور جو PM کا ویژن تھا اس کے مطابق ہم نے دیکھا کہ ڈیسپائٹ کرونا اور یہ سارے لاک ڈاؤن پاکستان کی اکانومی ایشیا کے اندر ون آف دا فیو اکانومیز چائنا کے ساتھ جو باؤنس بیک کی بڑی تیزی سے کی, جس کا
انٹرنیشنل آرگنائزیشنز, نیوز پیپر, انٹرنیشنل کمیونٹی نے اس کو بڑا انہوں نے سراہا اس چیز کو. اور پھر ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ریمیٹنسز جو تھے وہ پازیٹیو جانا شروع ہو گئے, حوالہ ہنڈی ختم کیا گیا گورنمنٹ کی طرف سے, اور اب ریمیٹنسز بھی 2020 میں پازیٹیو اینڈ ہو رہے ہیں, اور امید یہ کرتے ہیں 2021 میں بھی یہ سارا کے سارا ٹرینڈ جو تھا پازیٹیو رہے گا. پھر پی ایم کی UNGA کی اسپیچ تھی جس کو بڑا سراہا گیا انٹرنیشنل کمیونٹی میں. ایک دفعہ پھر پی ایم نے مسلمانوں کی آواز کو اجاگر کیا UNGA کے اندر, اور پھر دوبارہ بتایا کشمیر کے ساتھ کہ ہم کھڑے ہیں, اور کس طرح مسلمان جو اسلاموفوبیا پہ بات کی گئی, اور مسلمان جو ایک یونٹی اور ایک قوم ہے, مسلمان جو ہیں سارے کے سارے پوری دنیا کے. UNGA کی میٹنگ کے اندر پی ایم کی اسپیچ کو بڑی امپورٹنس ملی اس سال دوبارہ. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر گرین ریولوشن رہا, جو بلین ٹری سونامی تھا اس کے پھل اب ہم لوگوں نے اتارنا شروع کر دیے ہیں, جس کے اندر ہنی ریولوشن ہے, سویٹ ریولوشن کے نام سے پی ایم نے انٹروڈیوس کرایا, وہ آیا یہاں پہ. ریکارڈ ہنی پروڈکشن ہے. اس کے علاوہ پی ایم کے کابل وزٹ کی بات کی جائے ایونٹس کے اندر تو وہ بڑا امپورٹنٹ رہا, جس میں جا کے وہاں پہ انہوں نے کابل کے اندر لیڈرشپ کے ساتھ ملاقات کی. ایک جو ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم دیکھتے تھے کافی عرصے سے لیڈرشپ کا, وہ پی ایم نے ختم کیا ایک فرسٹ اسٹیپ لے کے. اور بہت سارے جو انیشیٹوز تھے افغانی بھائیوں کے لیے ان کو یہاں پہ انٹروڈیوس کیا گیا بزنس کمیونٹی کے لیے افغانستان سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں آٹو موبائل انڈسٹری کے جو پرومسز تھے پی ایم نے ان کو پورا کیا, جو موبائل انڈسٹری کے پرومسز تھے ان کو پورا کیا گیا. اس لیے مینوفیکچرنگ اسمبلنگ پاکستان میں موبائلز کی اس کا آغاز 2020 میں ہوا. اور ساتھ ساتھ اگر ہم دیکھیں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے اندر بڑے پازیٹیو نوٹس رہے. سی پیک پہ بڑا تیزی سے کام ہوا, اور سی پیک کے اوپر کام جو تھا اس کو شاید 2020 میں شروع میں ناقدین سمجھ رہے تھے کہ سی پیک جو اب سلو ہو گیا ہے اتنا کام نہیں ہو رہا, لیکن گورنمنٹ پاکستان نے اور خاص کر پی ایم عمران خان صاحب نے اس کو میک شور کیا کہ سی پیک پہ جو کام ہے وہ زیادہ تیزی سے کیا جائے اور بہت جلدی سے اس کو کور اپ کیا جائے تاکہ سی پیک کا جو روٹ ہے اس کو بحال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ 2020 کے اندر پاکستان کی جو کرونا وائرس سے SOPs اور گورنمنٹ نے جو حکمت عملی بنائی تھی اس کو انٹرنیشنلی بہت زیادہ WHO کی بات کی جائے یا ڈفرینٹ آرگنائزیشنز کی بات کی جائے, کمیونٹی کی بات کی جائے, تو انہوں نے پی ایم عمران خان صاحب کی جو یا گورنمنٹ پاکستان کی جو انیشیٹوز تھے کرونا کے خلاف ان کو سراہا, اور انہوں نے کہا کہ جی اس کو فالو کیا جائے, رول ماڈل کے طور پہ لیا جائے پاکستان کی گورنمنٹ کی ساری پالیسیز. اور لاسٹلی ناظرین آپ کو بتائیں کہ 2020 کے اندر جو امریکن ایک اکانومسٹ تھے انہوں نے اپنے انٹرویو میں CNN پہ یہ بھی کہا کہ امریکہ could have saved $3 trillion if they had adopted Pakistan's ٹیکنیکس فار کاؤنٹرنگ کرونا. مطلب پاکستان جو تھا اگر اس کی ٹیکنیک کو اگر امریکہ فالو کر لیتا تو $3 ٹریلین کو بچایا جا سکتا تھا. ناظرین ہم نے کوشش یہ کی کہ 2020 کے جو امپورٹنٹ ایونٹس تھے, جو اچھی خبریں تھیں وہ بھی آپ سے شیئر کی جائیں, اور جو کچھ بھی 2020 میں ہوا اس کو ایک ریکیپ دیں. ایک بریفلی ٹائم کی لمٹ ہے, بریفلی ہم اپنے پروگرام میں اس کو فٹ ان کریں, آپ کو ریوزٹ کرائیں 2020 کو. اور اگر ہم اوور آل بات کریں تو ایک مشکلات کا سال تھا ہر شخص پہ, ہر انسان پہ. بہت سارے آپ لوگ جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں انہوں نے بھی اپنے پیاروں کو کھویا اس سال, اور بہت ساری خوشیاں بھی ملی ہوں گی, بہت سارے نئے ایڈیشنز بھی ہوئیں گے فیملی کے اندر. تو 2020 اختتام پذیر ہوا, اور اب ہماری دعا یہ ہے کہ 2021 جو ہے وہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے بالخصوص اور دنیا کے لیے بھی اچھی خبریں لے کر آئے, اچھی چیزیں لے کر آئے, اور وہ خواہشات, وہ امنگیں, جو نیک تمنائیں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری پوری ہوں وہ ساری 2020 میں پوری ہوں. پی ایم آلریڈی اناؤنس کر چکے ہیں کہ پی ایم 2021 ول بی ریولوشن, انڈسٹریل ریولوشن ہوگا, جاب کریشن ہوگی. تو ہم امید کرتے ہیں کہ 2021 پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی اچھا ہو, اور جس طرح کا پی ایم عمران خان صاحب کا ویژن ہے, گورنمنٹ کا ویژن ہے کہ ہم لوگ جاب کریشن کر سکیں, ہر غریب کو اس کا گھر مل سکے, وہ بھی سارے کی ساری چیزیں 2021 میں پوری ہوں, اور ایک اچھا لیونگ سٹینڈرڈ پاکستانیوں کو ملے, صحت ہو, کرونا پہ قابو ہو جائے, جو ایجوکیشن کا نظام ہمارا رکا ہوا ہے وہ دوبارہ بحال ہو, اور 2021 اوور آل ہم سب کے لیے خوشیاں لے کر آئے, اور ہم سب کی جو خواہشات ہیں, جو امنگیں ہیں, دلی امنگیں, وہ پوری ہوں. ناظرین دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان. 2021 میں بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے, اور آپ کو اسی طرح اپڈیٹ کرتے رہیں گے اچھی ایونٹس کے ساتھ میں, پازیٹیو نیوز کے ساتھ میں جو پاکستان میں ہو رہی ہے اور انٹرنیشنلی ہو رہی ہے. آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا. فراز علی خان کو. دیکھتے رہیں وائس آف پاکستان.